بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلف ڈسپلن کی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اگلی کلاس کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ اب تک کے ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس کا میں چند لائنوں میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ دراصل جب ہم اپنی ذاتی نظم و ضبط یا سیلف ڈسپلن کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ رکاوٹ ہے دراصل ہمارا ہائٹ۔ ٹھیک ہے، شروع میں ہم نے دیکھا کہ ہائٹ کس طرح سے کن 5 طریقوں سے دراصل ہمیں نظم و ضبط یا ڈسپلن سیلف ڈسپلن اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے آگے جا کے مزید یہ پڑھا کہ سیلف ڈسپلن میں کے دوران ہائٹ کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ بات دیکھی کہ ہائٹ بھی دراصل کیا کرتا ہے، آپ کے جو لاشعور ہے اس کو کچھ پیغامات دیتا ہے۔ یعنی آپ جب کوئی شعوری طور پر کام کرنے جاتے ہیں تو چپکے سے آپ کا ہائٹ آپ کے لاشعور کو اس کام کی مزاحمت پر آمادہ کرتا ہے۔ تو مینیج کرنے کا جو طریقہ انہوں نے لکھا وہ یہ ہے کہ دراصل آپ بھی جس طرح ہائٹ چپکے بات کر رہا ہے، آپ بھی اپنے لاشعور کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، اور 3 خصوصیات پر مبنی آپ کو بات کرنی ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جو بات آپ کریں وہ حال میں ہو، صحیح ہے، وہ بالکل فوکسڈ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مثبت ہو، ٹھیک ہے، اس میں نہیں موجود نہیں ہونا چاہیے، حال میں ہو، فوکسڈ ہو اور مثبت ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پچھلی تمام کلاسز کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج سے ہم اس کتاب کا چوتھا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چوتھا چیپٹر شروع ہوتا ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو، اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تشریح بھی کرتے جائیں گے۔ اس چیپٹر میں شروع ہے سیلف ڈسپلن کیا ہے۔ یعنی اب تک سیلف ڈسپلن کے موضوع کو اسٹارٹ نہیں کیا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا سیلف ڈسپلن سیکھنے کے لیے جب آپ جاؤ گے تو کیا آپ کے ساتھ پیش آئے گا، پہلے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب کتاب والا یہ کہتا ہے مصنف کہ سیلف ڈسپلن کیا ہے۔ تو لکھتے ہیں، میں عام طور پر اپنے سیلف ڈسپلن سیمینارز، ورکشاپ اور کلاسز کا آغاز شرکاء سے ذاتی نظم و ضبط کے بارے میں ان کے احساسات اور خیالات کو دریافت کر کے کرتا ہوں۔ اکثر ذاتی نظم و ضبط، جب میں کہتا ہوں ذاتی نظم و ضبط تو اس کا مطلب ہے سیلف ڈسپلن، اکثر سیلف ڈسپلن کے بارے میں کسی کے عقائد، کسی کے طرز عمل کا حکم دیتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیلف ڈسپلن کی دشواری مندرجہ ذیل کی وجہ سے ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سیلف ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی پہ کیا نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو شاید یہ سارے نیگیٹو اثرات ہیں جو بیان ہو رہے ہیں۔ یعنی ٹائم مینجمنٹ کی مہارت میں کمی، صحیح ہے، اور مینجمنٹ کی کمی، خود خواہش کی کمی، ٹھیک ہے، آپ گول سیٹنگ نہیں کر پا رہے، مقاصد کا تعین نہیں کر پا رہے، حوصلہ افزائی کی کمی، موٹیویشن کی کمی، غیر فیصلہ کن پن، یعنی آپ ڈیسیشن نہیں لے پاتے، تاخیر کا رجحان، تاخیر سے مراد یہ ہر بات کو آپ ٹال دیتے ہیں کہ چلو بھائی کل کریں گے، یا پھر سستی اور کاہلی، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیلف ڈسپلن نہ ہونے سے یا سیلف ڈسپلن کے آپ کی لائف میں نہ ہونے سے کیا نقصانات آپ کو ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ سیمینارز میں یہ سارے نقصانات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ تمام خیالات سامنے آتے ہیں جب لوگوں سے سیلف ڈسپلن کے مسائل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ آپ ان میں سے کسی سے متفق ہیں؟ آپ بھی یقیناً سوچتے ہوں گے کہ سیلف ڈسپلن نہ ہونے سے یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب وجوہات کی بجائے دراصل سیلف ڈسپلن کی مشکلات کی علامات کی نمائندگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نتائج نہیں ہیں بلکہ یہ علامات ہیں۔ سیلف ڈسپلن نہ ہونے سے یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ نتائج نہیں ہیں، بلکہ یہ سیلف ڈسپلن نہ ہونے کی دراصل آپ کے اندر علامات ہیں۔ اس پروگرام میں آپ اسباب سے نمٹیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہم علامات پر کوئی کام نہیں کریں گے بلکہ اس کا جو اصل جڑ ہے اس تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔
اس لمحے یہاں تک کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں آپ ان تبدیلیوں کا پیچھا کرنے کے بجائے جو علامات سے صرف عارضی ریلیف فراہم کرتے ہیں، مسئلے کی جڑ تک ہمیں پہنچنا ہے۔ جب آپ سیلف ڈسپلن کی مشکلات کی گہری وجوہات کا سامنا کرتے ہیں تو سطح کی عام علامات خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ در حقیقت آپ خود میں ایسی تبدیلیاں کر رہے ہیں جو زندگی بھر رہیں گی۔ ان مثبت تبدیلیوں کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو ذاتی نظم و ضبط کی اصل نوعیت کو سمجھنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ ذاتی نظم و ضبط پیدا کر سکیں، آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا، یعنی سیلف ڈسپلن آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، لیکن پہلے یہ سمجھیے کہ سیلف ڈسپلن ہوتا کیا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ سمجھنے کی طرف کہ یہ کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ سیلف ڈسپلن کیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سیلف ڈسپلن کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ریورس پروسیس سے جا رہے ہیں کہ سیلف ڈسپلن کیا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو سیلف ڈسپلن نہیں ہے کیا؟ ایک شخصیت کی خصوصیت جو یا تو آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی سیلف ڈسپلن کوئی پرسنالٹی کی کوالٹی نہیں ہے۔ سیلف ڈسپلن آپ کی شخصیت کی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ بہت عجیب بات ہے۔ نارملی یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ سیلف ڈسپلن دراصل کسی بھی شخص کی ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں۔ نہیں، سیلف ڈسپلن دراصل کسی شخص کی پرسنل خصوصیات نہیں ہوتی، نمبر ایک۔ نمبر دو، قوت ارادی کا استعمال کر کے آپ اپنے عمل کے خلاف اپنی مزاحمت پر قابو پا سکتے ہیں۔ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیلف ڈسپلن اگر آپ کے اندر ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اندر اتنی قوت ارادی رکھیں گے کہ کسی کام کے کرنے کے دوران جو مزاحمت آئے گی اس قوت ارادی سے آپ اس مزاحمت کا مقابلہ کر ڈالیں گے۔ اگر آپ اس قوت ارادی سے اس مزاحمت کا، اس رکاوٹ کا مقابلہ کر لیتے ہیں تو دراصل آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ میں سیلف ڈسپلن ہے۔ یہی دراصل سیلف ڈسپلن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے؟ سیلف ڈسپلن ایک ہنر ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ پرسنل خصوصیات نہیں ہیں جو آدمی لے کے پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک ہنر ہے، آرٹ ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ عمل کے خلاف اپنی لاشعوری مزاحمتوں سے آگاہ ہونا، پھر ان مزاحمتوں پر قابو پانا۔ آپ جب کوئی ایکشن کرتے ہیں تو کوئی اندر سے کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کے اس ایکشن کے خلاف مزاحمت پیش کر رہی ہے۔ آپ ان مزاحمتوں کو جو لاشعوری طور پر ہو رہی ہیں سب سے پہلے تو اسے سمجھ جائیں اور پھر ان مزاحمتوں پر قابو پا لیں۔ بس یہی دراصل کیا ہے؟ سیلف ڈسپلن ہے۔ آپ کے شعوری اور لاشعوری نفسیاتی عناصر کو مربوط کرنے کا عمل سیلف ڈسپلن ہے۔ ٹھیک ہے، دو انہوں نے تعریفیں بیان کی۔ نمبر ایک، عمل کے دوران، ٹھیک ہے، آپ کے اندر شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر جو رکاوٹیں اور مزاحمتیں کریٹ ہوتی ہیں، آپ پہلے ان رکاوٹوں اور مزاحمتوں کو سمجھ جائیں اور پھر ان پر قابو پا لیں۔ اگر آپ یہ کام سیکھ جاتے ہیں تو دراصل آپ سیلف ڈسپلن سیکھ گئے ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، آپ کے شعوری اور لاشعوری نفسیاتی عناصر، کچھ ایلیمنٹس ہیں جو آپ کے شعور میں ہیں، آپ کے لاشعور میں، آپ کے انٹرنل شخصیت میں موجود ہیں، وہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے نا، تو ان کو مربوط کرنا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرنا، ٹھیک ہے، ان کو الائن کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ڈسپلن۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آپ کی شخصیت انفرادی لیکن جڑے ہوئے عناصر کا نیٹ ورک ہے۔ خواہشات، جذبات، ضروریات، خوف، خیالات، عقل، یادیں، تخیل اور دیگر، وہ کہا تھا نا نفسیاتی عناصر، یہ ہیں وہ آپ کے انٹرنل نفسیاتی عناصر، ٹھیک ہے، موجود ہیں۔ تمام انسانوں میں یہ عناصر مختلف درجات کے تنازعات میں کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے جذبات ہمیں ایک طرف کھینچتے ہیں جبکہ ہماری عقل ہمیں دوسری طرف کھینچتی ہے۔ بعض اوقات ہماری خواہشات سے ہمیں کسی خاص راستے پر لے جانے کی کوشش کرتی ہیں خواہشیں، لیکن ہمارے خوف ہمیں پیروی نہیں کرنے دیتے۔ تو سیلف ڈسپلن ہماری شخصیت کے تمام مختلف حصوں کو ہدایت دینے اور ان کو منظم کرنے کا ہنر ہے۔
یعنی آپ کے انٹرنل جتنے نفسیاتی پہلو ہیں ان تمام نفسیاتی پہلوؤں کو کنٹرول کرنا، ان کو ڈائریکشن دینا، ان کو مینیج کرنا، یہ دراصل کیا ہے؟ سیلف ڈسپلن ہے۔ تاکہ اندرونی کشمکش سے متحرک ہونے کے بجائے ہمارے تمام نفسیاتی عناصر آپ کے شعوری طور پر منتخب کردہ اہداف کی طرف ایک ہی سمت میں اکٹھے ہو جائیں۔ یعنی جب آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے زندگی میں، کوئی کام آپ نے کرنا سوچا ہے، تو انٹرنل جو عناصر ہیں وہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ لڑائی شروع کر دیں ایک دوسرے سے، بلکہ وہ سب کے سب آپ کے کنٹرول میں ہوں، آپ کی ہدایات پر یقین کر رہے ہوں، اور اس گول کو، اس مقصد کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں آگے کہ سیلف ڈسپلن کسی ایک شخصیت کی خصوصیت کے بجائے نفسیاتی طور پر خود کے نظم و نسق کا عمل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک کوئی یہ خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اپنے انٹرنل معاملات کو، ریزسٹنس کو مینیج کرنے کا ایک نام ہے۔ ایک ڈرامے کے ڈائریکٹر کے طور پر سیلف ڈسپلن کے بارے میں سوچیں، جو انفرادی اداکاروں کو ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اداکار ہوتا ہے ڈائریکشن دیتا ہے، آپ کو یہ کرنا، آپ کو یہ کرنا، آپ کو یہ کرنا، اس کے ذہن میں ڈرامے کا پورا خاکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر اپنے انٹرنل عناصر کو، جو کہ سائیکولوجیکل ہیں، ان کو اگر ڈائریکشن دیتے ہیں اور انہیں مینیج کرتے ہیں، تو دراصل آپ اس ڈرامے کے نتائج یا جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے انجام دے پائیں گے۔ سیلف ڈسپلن کے بارے میں ایک موسیقی کے ڈائریکٹر کے طور پر سوچیں، جو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ انفرادی موسیقار سبھی ہم آہنگی سے کھیل رہے ہیں۔ یعنی جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آرکسٹرا لے کے، کوئی پیانو بجا رہا ہے، کوئی گٹار بجا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، لیکن ان سب کو مینیج کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ موسیقار ہوتا ہے جو چھڑی لے کے سب کو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے، اور سب لوگ اس ڈائریکشن کو فالو کر کے ایک بہت اچھی موسیقی جنریٹ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آپ اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے آپ کے جو اجزاء ہیں انٹرنل، ان کو آپ اس طرح سے ڈائریکٹ کریں کہ وہ سب کے سب مل کر آپ کو وہ کرنے میں مدد دیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ ذاتی نظم و ضبط یعنی سیلف ڈسپلن میں دشواری کا سامنا کر رہے ہوں تو اپنے آپ سے پوچھنے کا سوال یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو وہ کیسے کروا سکتا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں، میں اپنے آپ کو وہ کچھ کرنے کے لیے کیسے آمادہ کر سکتا ہوں جو میرا ایک حصہ کرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کون سا حصہ ہے، کون سا ایلیمنٹ ہے میرے انٹرنل شعور میں، نفسیات میں، جو دراصل یہ کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہی دراصل کیا ہے، اب آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیلف ڈسپلن کی کیا کی ہے، چابی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے سیلف ڈسپلن کا تالا کس چابی سے کھلے گا۔ لکھتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ ڈائٹ پر رہنے، گیراج کو صاف کرنے یا اپنے پیشے میں زیادہ نتیجہ خیز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے آپ نے پلان کیا ہے کہ میں اپنی جاب میں ماہر ہو جاؤں گا، آپ نے پلان کیا ہے کہ میں الماری صاف کروں گا، آپ نے پلان کیا ہے کہ آج میں اپنے گارڈن کی صفائی کروں گا، جس کو بھی نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کامیابی کا راز آپ کے اس حصے کو پہچاننے اور اسے نمٹنے کی صلاحیت کے گرد گھومتا ہے جو مزاحمت پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ کسی کام کو کرنے کی ٹھانتے ہیں تو کوئی چیز انٹرنل ایسی ہوتی ہے جو آپ کو اس کام کرنے سے روک رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس حصے کو سمجھ لیں تو دراصل آپ اب اس کو سمجھا کر، بجھا کر یا اس کو مینیج کر کے آپ اصل کام کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے والدین، اساتذہ اور دیگر حکام کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کالج جاتے ہیں تو آپ پر پروفیسرز کی حکمرانی ہوتی ہے، جب آپ کو نوکری ملتی ہے تو آپ کے اوپر باس ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی اتھارٹی کی جانب سے اعداد و شمار کے ذریعے فراہم کردہ سیلف ڈسپلن اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ آیا ہم اس سے مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ جو ہم سے پوچھا جاتا ہے عام طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ ایکچولی یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم بچپن ہی سے
دراصل خود سے کچھ کام کرنے کے بجائے باہر سے انسٹرکشن لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ باہر سے انسٹرکشن لے کر کام کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی اندرونی مزاحمت کام نہیں کرتی۔ آپ باس کو یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں کروں گا، مجھے ٹی وی دیکھنا ہے ٹھیک ہے، آپ اپنے ٹیچر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوم ورک میں نہیں کروں گا، میں اس کی بجائے جو ہے وہ فٹ بال کا میچ کھیلوں گا، نہیں کرتے، بلکہ آپ کو حکم ماننا ہوتا ہے۔ ان حالات میں ہمیں کسی اندرونی مزاحمت کے ساتھ جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا ہمارے ذاتی نظم و ضبط کے پٹھوں کی ورزش نہیں ہوتی۔ سیلف ڈسپلن جو اپنے اندر کی مزاحمتوں کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، جب آپ بچپن ہی سے اس سیلف ڈسپلن کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو وہ جو مزاحمتیں ہیں ان کو روکنے کے لیے جو پٹھے ہیں وہ سارے کے سارے اینڈ جاتے ہیں۔ ورزش کے بغیر ضبط نفس کمزور اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے حالات میں جہاں ہمیں اپنا مالک خود بننے کے لیے بلایا جاتا ہے، ہم باشعور اور لاشعوری دونوں طرح کے اندرونی اثرات پر قابو پانے کے لیے بے بس نظر آتے ہیں۔ یعنی ہم اب تک تو لوگوں کے قابو میں تھے، ٹھیک ہے، لوگ ہمارے حکمران تھے، اب ہم خود سے فیصلہ کر رہے ہیں کسی کام کو کرنے کا، تو یہ خود سے ہمارا جو فیصلہ ہے یہ اندرونی اثرات کی وجہ سے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا ہم میں سے وہ حصہ جو ڈسپلن نہیں کرنا چاہتا ہے ہمارے رویے پر قابو پا لیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کام پر اپنے باس سے نہیں کہتے نہیں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں وہی کروں گا جو آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے بجائے ٹی وی دیکھوں گا۔ لیکن اگر آپ خود اپنے مالک ہیں، یہاں تو باس ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کا اپنا کوئی کام ہے، اپنے خود مالک ہیں، تو آپ بار بار اپنے آپ کو عمل سے دور کریں گے اور کہیں گے کہ میں کل کر لوں گا۔ تو کوئی ایک چیز ہے آپ کے اندر جو آپ کو اس عمل سے روک رہی ہے۔ جب آپ خود سے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے انٹرنل عناصر جو ہے وہ آپ کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دوسروں کے نظم و ضبط میں گزارا ہے، اس لیے ہم شاذ و نادر ہی اپنے آپ کو نظم و ضبط میں رکھنے کے لیے ضروری مہارتیں پیدا کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سمجھ لیں کہ ذاتی نظم و ضبط ایک پٹھوں کی طرح ہے، اسے مضبوط ہونے کے لیے تیار کرنے اور استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہمیں اس کی ضرورت ہو یہ ہمیں دستیاب بھی ہو۔ بدقسمتی سے جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے کچھ نفسیاتی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں جو ذاتی نظم و ضبط کی نشو و نما کو روکتی ہیں۔ آپ ذاتی نظم و ضبط کے لیے درکار نفسیاتی خصوصیات کو اس وقت تک تیار نہیں کر سکتے جب تک آپ ان ذہنی رکاوٹوں سے آگاہ نہ ہو جائیں اور ان کا پردہ فاش نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو سیلف ڈسپلن کے اگینسٹ کچھ انٹرنل ایلیمنٹس ہیں آپ کے اندر، شعوری، لاشعوری، نفسیاتی، خواہشات، جذبات، یہ سب کے سب مل کر دراصل آپ کے عمل کے جذبے کو روکتے ہیں، عمل میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان سب جذبوں کو سیکھیں گے، انٹرنل عناصر کو جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر ان کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی کلاس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح سے تسلسل میں ہم آگے جا کے ان کو کیسے مینیج کیا جائے گا اس کی کوشش کریں گے۔ آج کی کلاس ہم یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔